ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مضمون نگاری کیا ہے، اور سال دوم کے حوالے سے خاص طور پر مضمون نگاری کے کتنے مارکس ہیں اور ان کو کیسے لکھنا ہے اور ان کے اہم جو مضامین ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے مضمون کیا ہے؟ مضمون کسی مقررہ موضوع کے اوپر اپنے جذبات احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون یہ جو کوئسچن ہے دراصل یہ سیکنڈ ایئر کا سب سے بڑا سوال ہے، سب سے بڑا، کیونکہ اس کے 100 میں سے ایک سوال کے 20 نمبر ہیں، ٹوٹل نمبر 100 ہے پیپر کے، اور اس کوئسچن کے 20 نمبر، مطلب یہ پورے پیپر کا سب سے بڑا سوال ہے۔ تو انتہائی اہم سوالات ہیں، ہم نے ٹائم کیسے بچانا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ کل نمبر 20 ہے ہمارے پاس، دستیاب جو وقت ہے وہ 50 منٹ ہے، مطلب 40 منٹ ہے، اور جو 10 منٹ الگ میں نے لکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 منٹ کسی اور کوئسچن سے بچا کر رکھنے ہیں اس کے لیے، مطلب کوئی ایسا سوال جو آپ کے لیے ایزی ہو، آسان ہو، تو اس کے لیے اس کو آپ نے جلدی سے سمیٹنا ہے تاکہ 10 منٹ آپ کے بچ جائیں۔ تو الگ سے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، 20 نمبر کا یہ سوال ہے، اور یہ لکھنا کتنا ہے، اس کی مقدار اور معیار یکساں ہے، اس کے نمبر یکساں ہیں، یہ 8 سے 10 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کے نمبر بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سوال لکھا ہے، 8 سے 10 صفحات پر مشتمل، ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ پر مشتمل اس کے پارٹس، اس کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائیہ، دوسرا نفس مضمون، تیسرا اس کا اختتامیہ ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہاں پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ ہر صفحہ شعری اور شعری حوالوں سے، یعنی اشعار بھی لکھتے ہیں اور اشعار کے حوالے بھی آپ نے ہر صفحے پر دینے ہیں۔ اہم نکات جو ہیں ان کو نمایاں کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ نے واضح مارکر کے ساتھ اس کو واضح طور پر اہم جو نکات ہیں اس کو لکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں ابتدائیہ، اس کا ابتدائیہ میں سب سے پہلے آئے گا موضوع کا تعارف کرانا ہے، آپ کا ٹاپک کوئی بھی ہے اس کا تعارف، اور اس کے بعد آگے آپ نے موضوع کی اہمیت بتانی ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد موضوع کی وسعت، کتنا وسیع موضوع ہے یہ، مجموعی جائزہ، اور موضوع کا پس منظر، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کون سی وجوہات شامل ہیں۔ اب نفس مضمون میں یہ جو 20 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ کوئسچن حل کرنا ہے۔ 20 پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پہلے پیدائش، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کسی عظیم شخصیت پر لکھا گیا جو مضمون ہے، اس کے لیے یہ انتہائی موضوع ہے، یہ 20 جو نکات لکھے گئے ہیں، یہ 20 پوائنٹس ہیں۔ کسی عظیم شخصیت پر اگر کوئی مضمون لکھنا ہو تو اس طرح لکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر کسی عظیم واقعہ اور کوئی ایسی چیز جو بہت مشہور و معروف ہو اس کے بارے میں بھی۔ تو خیر پیدائش تو ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں ہم موضوع لکھ رہے ہیں، اس کی ایک پیچھے سٹوری تو ہے، اس کو تو ہم نے بتانا ہے نا، تو اس کی شروعات، اس کا سٹارٹ، اس کی پیدائش، چاہے وہ کسی آدمی کی ہو یا کوئی چیز کی ہو، مطلب اس کی کسی نہ کسی کوئی محرک تو ہے جس کی وجہ سے وہ چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین، پیچھے اس کی ہسٹری، ماحول کیسا ہوتا اس وقت وہ بیان کرنا ہے، اور اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کی ابتدائی تعلیم کیسی ہوئی، پھر آگے اعلیٰ تعلیم اور عملی تعلیم کا آغاز انہوں نے کس طرح کیا۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لیں، آپ کی پیدائش دیکھ لیں، آپ کی ابتدائی زمانہ دیکھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور کیسا تھا اور آپ کا اس میں عملی طور پر کردار کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم، جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ حاصل کی، آپ غار میں جاتے تھے، اس کے بعد پھر وہی نازل ہوئی، اسی طرح عملی زندگی کا آغاز جب آپ کو ملا نبوت کا، اسی طرح اگر قائد اعظم علامہ اقبال لکھ رہے ہیں تو ساتھ ہے ان کا بھی ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اسی طرح لکھیں گے۔ تو ابتدائی مشکلات ساتھ ہے، عظیم شخصیات ایسے عظیم نہیں بنتی کیونکہ ان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، مشکلات کا آنا فطری بات ہے، یہ نہیں کہ جو عظیم شخص ہے اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں، وہ ایسے ہی عظیم بن گیا، ایسے تو بالکل نہیں ہے نا، اسٹرگل، کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ تو ابتدائی مشکلات بھی آتی ہیں، اور انہیں ابتدائی مشکلات میں ہی پتہ چلتا ہے عظیم شخصیات کا
ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں ان مشکل حالات میں۔ تو آگے ہے بھی ابتدائی کامیابیاں، ابتدائی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے ہی آخر میں عظیم بنا جاتا ہے نا، اور آخر جو بڑی کامیابی وہ آخر میں ہے، تو شروع میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملتے ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے۔ طرز زندگی، زندگی کا ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، ان شخصیات کا بنیادی اصول کون سے ہیں، انہوں نے صاف ہے عظیم شخصیات نے اپنے اصول بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ اس پر سودے بازی نہیں کرتے، کمپرومائز بالکل نہیں کرتے۔ بنیادی مشکلات کون سی ہیں، اہم کامیابیاں ان کی زندگی میں کون کون سی ہوئی، مرکزی خیال اس کا کیا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تکاملی جائزہ، ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے، اس حالات کا، پورے دور کا اور اس شخصیت کا جائزہ لینا ہے، اور عہد پر اثرات، اپنے زمانے جس شخصیت کا ہم بتا رہے ہیں اس شخصیت کے زمانے پر کیا اثرات تھے، دور رس اثرات، اس شخصیت کے اس کارنامے کی وجہ سے آنے والے لوگوں کے لیے کون سے اثرات انہوں نے چھوڑے ہیں، مقام و مرتبہ کیا ہے ان کا معاشرے میں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے۔ اس کے بعد خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی جو عظیم قربانیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، بیرونی تاثرات، لوگوں کی تاثرات ان کے بارے میں کیا ہے، اور آخر میں اجمالی جائزہ لینا ہے، مجموعی جائزہ اس معاشرے کا، اس عظیم شخصیات کا، اس کے کارناموں کا ایک جائزہ مختصر الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو یہ 20 پوائنٹس نفس مضمون میں آئیں گے، آخر میں ہم اس چیز کا اختتام کریں گے، اینڈ کریں گے، جس کو اختتامیہ کہیں گے، بیماری یا مرض الموت۔ یہ عظیم شخصیت ہے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جانا ہے، کوئی بہانہ تو بننا ہے، کسی بیماری نے یا کسی اور وجہ سے جانا ہے، تو مرض الموت کو ایسا مرض جو موت کی وجہ بنے یا کوئی بیماری، اس کا ذکر کرنا ہے، اور آخری ایام یا ان کے آخری ماہ کس طرح گزرے ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہے، تدفین ہے، تو اسی طرح ان کی تدفین، پھر تاریخی کلمات ان کے بیان کرنے ہیں، اور آخر میں دعائیہ کلمات ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنا ہے۔ اور اہم مضامین نیچے لکھے گئے ہیں، ان پر تھوڑا غور کرنا ہے آپ نے، یہ انتہائی اہم مضامین ہیں، اور یہ قسم کا نچوڑ بھی ہیں، کیونکہ مضامین تو بہت زیادہ ہیں سیکنڈ میں، لیکن یہ اہم ہے۔ یہ اہم کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ان پر بھی آپ نے سرسری ان کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ محسن انسانیت، میرا پسندیدہ شاعر، پابندی وقت، محنت کی عظمت، نظم و ضبط، حب الوطنی، سماجی مسائل کا حل، طالب نصف، نظام تعلیم، ادب اور زندگی۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج مضامین کے حوالے سے کہ مضمون نگاری کس طرح کرنی ہے، مطلب یہ لینتھی سوال ہے، اس کو کس طرح حل کرنا ہے، 8 سے 10 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک